پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی مہذب معاشرے میں آپ جائیں تو پولیس، عدلیہ اور ہاسپٹل یعنی صحت، یہ ریلیف گاہیں ہوتی ہیں۔ عوام، کسی بھی ملک کے عوام جو مہذب دنیا ہے، جمہوری دنیا ہے، جہاں آئین اور قانون کی بالادستی ہے، جہاں بادشاہتیں بھی ہیں وہاں پر بھی اصول بھٹی صاحب، وہاں پر بھی یہ چیزیں جو ہے مبرہ ہیں۔ جہاں اصول منطق اخلاقیات ہے، جہاں کچھ بھی آئین یا قانون کی حکمرانی ہے، آپ یہ چھوڑ دیجئے کہ بادشاہت ہے، جمہوری ہے، یعنی جہاں مہذب معاشرہ یا ترقی یافتہ معاشرہ ہے یا اس طرف بڑھ رہا ہے، وہاں پولیس، عدلیہ اور ہسپتال یا صحت والے یہ ریلیف گاہیں ہیں۔ ہمارے ہاں مائیں دعائیں مانگتی ہیں کہ اللہ تجھے پولیس سے بچا، اللہ تجھے تھانے کچہریوں سے بچائے، اللہ تجھے ہسپتال ڈاکٹروں سے بچائے۔ اکثریت ڈاکٹروں کی کسائی، اکثریت پولیس کی کسائی، اکثریت عدلیہ کی کسائی، اپنا اپنا ذبح کرنے کا طریقہ کار علیحدہ ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ پولیس، عدلیہ، ٹھیکے دینے کا شعبہ، تعلیم، صحت اور مقامی حکومتیں، یہ ٹاپ 6 ہیں جو بددیانت ہیں یا کرپشن میں ہیں۔ ویسے تو اللہ کا شکر ہے کہ میں سوچ رہا تھا کبھی کوئی ایسا بھی تحقیقی رپورٹ آئے کہ وہ 5 بتا دیں جہاں کرپشن نہیں ہوتی۔ میرا خیال ہے کم تو بتا سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسا ادارہ اب اس ملک میں نہیں رہ گیا جہاں کرپشن نہیں ہوتی۔ عدلیہ میں اوسطاً سب سے زیادہ رشوت دی جاتی ہے، اسی سروے کا انڈیکس ہے۔ اور پنجاب میں پولیس کو سب سے زیادہ رشوت دی جاتی ہے۔ بلوچستان میں اندازہ کریں ان غریبوں کا، ان وڈیروں اور جگیرداروں اور لینڈ لارڈز نے، اور انہوں نے لوٹ کے کھا گئے، ان کے دبئی جائیدادیں، اسلام آباد بڑی بڑی کوٹھیاں، یہ ہیوی بائکس پہ پھر رہے ہوتے ہیں ان کے بچے۔ اور بلوچستان میں جو لوگ ہیں وہ صحت کی سہولتوں کے لیے سب سے زیادہ رشوت دیتے ہیں۔ 60% پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان یہ ختم کر دیں، یہ نیب، یہ FIA، یہ پولیس، یہ محتسب کے ادارے، کیونکہ یہ خود کرپشن کا گڑھ بن چکے ہیں۔ اور وہ مجھے شبر زیدی یاد آ رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا، ایک مرتبہ تجویز دی تھی کہ 1500 کے علاوہ FBR کے سارے لوگ گھر بیٹھ کے تنخواہیں لیں تو میں صورتحال بدل سکتا ہوں۔ مطلب وہ ان کا کہنا تھا کہ یہ دفتر آتے ہیں تو کرپشن کے راستے کھولتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات آپ نے اس سوال سے جڑی ہوئی کی کہ ہماری سیاسی جماعتیں، بھائی جان ہماری سیاسی جماعتیں کرپشن کا گڑھ بن گئی ہیں، اقربا پروری کا گڑھ بن گئی ہیں، موروثی سیاست کا گڑھ بن گئی ہیں۔ ہماری سیاسی جماعتیں ایک وہ چھپڑ بن گئی ہیں جس کا وہ پانی رکا ہوا ہے، اور اس میں سے ہر طرح کے میں کیا لفظ استعمال کروں، آپ وہ جو پانی رک جاتا ہے اس کو دیکھ لیجیے، جو پانی چلتا رہتا ہے اس کو دیکھ لیجیے۔ آپ 9 مئی کے بوجھ تلے تحریک انصاف کو دیکھ لیں، جو سائیں عثمان بزدار کے دور میں مانیکاز نے، بزداروں نے، گجروں نے جو لٹ مار مچائی پنجاب میں، اور مرکز میں رزاق داؤد لے لیں، الزامات جن پہ لگے، رزاق داؤد لے لیں، ظفر مرزا لے لیں، ندیم بابر لے لیں، بخاریز لے لیں، اور یہ عامر محمود کیانی، اور یہ کتنے سکینڈل، یہ جہانگیر ترین، علیم خان، آٹا گندم، خسرو بخت، شجاع بخت، پتہ نہیں کون کون، یہ سارے جو تھے انہوں نے کیا کیا لٹ مچائی۔ مسلم لیگ نون لے لیں، ساری عمر لگ جائے تو ان کا یہ صرف یہ 2 یہ پیناما لیکس میں ایون فیلڈ اور TT سکینڈل یہ دیکھ لیں، زرداریز لے لیں، اور صرف وہ 35 ارب جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ دیکھ لیں۔ بلاول کی ابھی آپ نے تقریر سنائی، بلاول کبھی زندگی میں جواب دے گا کہ اداکار ایان علی اور ان کی ٹکٹیں ایک اکاؤنٹ سے کیوں تھیں؟ تو بہت ساری دیکھیے، بہت ساری اب یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، دکھ ہوتا ہے ہمیں کہ آبادی بم پہ کبھی انہوں نے بات نہیں کی کہ ہمارے پاس بھائی جان یہ پلان ہے، الیکشن سرتے ہیں، اس طرح ہم آبادی روکیں گے۔ تو پبلک کی دکھتی رکھ تو یہی معاملات ہیں، ان پر بات کیوں نہیں کرتی؟ ہاں سر دیکھیں، آخری چند جملے، آبادی بم پہ کبھی مسعود بھائی بات نہیں کی کہ یہ ہم روکیں گے، بے پیندے کی معیشت پہ کبھی بات نہیں کی، معاشی اصلاحات پہ کبھی بات نہیں کی، کبھی نہیں بتایا کہ میرے پاس یہ پلان ہے کسی جماعت نے کہ اس طرح قرضوں سے جان چھڑائیں گے، یہ بے روزگاری پلان ہے، یہ غربت پلان ہے، یہ مہنگائی پلان ہے۔ 200 سرکاری ادارے خسارے میں ہیں اور مسلسل چل رہے ہیں۔
کبھی کسی ایک سیاستدان میرے سمیت یا کسی ایک بندے کی اس پاکستان میں کوئی بزنس خسارے میں اور بیٹھ کے وہ تنخواہ دے سکتا ہے؟ یہ دیتے جا رہے ہیں. کبھی نہیں ہے کہ کوئی ان سے جان چھڑوائیں. آئی ایم ایف سے چھٹکارا کیسے ہے؟ اس ملک کی جو یہ اب عدلیہ، پولیس اور ٹھیکے دینے والے اور تعلیم اور صحت میں رشوت ہے، اس سے کیسے؟ تو کسی کے پاس کوئی پلان نہیں، کوئی روڈ میپ نہیں، کوئی پالیسی نہیں، ایک دوسرے سے لڑی جا رہے ہیں. ہاں اچھی خبر ہے وہ ہے فوج کی طرف سے، جس پر یہ سارے اقتدار میں آ کر فوج کو جب ان کی تعریفوں کے نعرے مارتے ہیں، اپوزیشن میں ہوں تو اس کو کہتے ہیں سیاست سے آؤٹ ہو جاؤ، اور ان کو میر جعفر میر صادق تک پہنچا دیتے ہیں. وہ کر رہی ہے کہ انویسٹمنٹ آئے یو اے ای والوں سے، قطر والوں سے، کویت والوں سے، انہوں نے بزنس کونسل بنائی ہے، انہوں نے زراعت کے حوالے سے کیا ہے، انہوں نے کوئی انویسٹمنٹ، وہ اس طرف لگے ہوئے ہیں، وہی مافیاز کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، وہی غیر ملکی تارکین وطن کو کر رہے ہیں، اور وہی ان کی گالیاں بھی کھا رہے ہیں. تو وہ لگ رہا ہے کہ وہ کوئی سیاست ہے یا وہ ان ملک میں صرف پاکستان ان کا ہے، فوج کا ہے. یہ آپس میں سکور سیٹل کر رہے ہیں کہ کے پی کا وزیر ہو گیا ہے جی. اور اچھا یقین کریں جو بھی آف دا ریکارڈ ہم بیٹھتے ہیں نا تو ہلکے سے کان میں کہتے ہیں سارے یہ پیپلز پارٹی والے، نون والے، استحکام پارٹی والے، سارے ساڈی گل ہو گئی ہے، ساڈی گل ہو گئی ہے. ان کا بیانیہ ہی اس وقت یہ ہے کہ ساڈی گل ہو گئی ہے. جی ہاں، ساڈی گل ہو گئی ہے، اور عوام کی کوئی گل، اور عوام کی کوئی گل ہونی نہیں ہے، عوام کی کوئی گل ہونی نہیں ہے. بھائی جان، جب پیناما لیکس کا فیصلہ آیا تھا تو نواز شریف صاحب کے جو نااہل ہوئے تھے تو اس میں اس فیصلے میں ایک شعر تھا جو اس 5 رکنی بینچ نے لکھا تھا. وہ شعر، یہ ساری گفتگو سننے کے بعد مجھے وہ شعر بار بار یاد آ رہا ہے. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلہ نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. جی، اسی میں فیصلے میں ایک اور بھی تھا کہ آپ کچھ لوگوں کو زیادہ وقت کے لیے اور زیادہ لوگوں کو کچھ وقت کے لیے تو بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن سب لوگوں کو ہمیشہ کے لیے بیوقوف نہیں بنا سکتے. اب سوال یہ ہے کہ میرے بھائی نے کہا کہ آپ سیاستدانوں کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ میں کیا ججوں کو برا بھلا کہوں، جرنیلوں کو برا بھلا کہوں، بیوروکریٹس کو برا بھلا کہوں، تاجروں کو برا بھلا کہوں، کس کو برا بھلا کہوں؟ نہیں کہہ سکتا. وجہ یہ ہے کہ میں یہ جو ایک ہمارا نظام ہے اس میں ایک سلسلہ ہے کہ ایک ووٹنگ ہوتی ہے، حالانکہ سارا کچھ ہی جعلی لگ رہا ہے، سارا کچھ ہی پچھلے 75 سال سے کوئی بھی فیئر الیکشن نہیں ہوئے، کوئی بھی عوام کی صحیح نمائندگی نہیں ہوئی. لیکن اس الیکشن ہوتے ہیں، اس کے بعد لوگ چنے جاتے ہیں، وہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، اور آپ ہمیں بتاتے ہیں سیاستدان کہ ہم آپ کے جواب دیں ہیں. آپ نے ہمیں چنا ہے، ہم آپ کو جواب دیں اور ہم نے یہ ملک ٹھیک کرنا ہے. اور آج 75 سال کے بعد 4 باریاں بھگتا کر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون والے کہتے کیا ہیں؟ وہ جو 3.5 سال درمیان میں تھا نا، اس نے بربادی پھیر دی. زندگی اپنی خوبیوں پہ گزاری جاتی ہے، دوسری کی خامیوں پہ نہیں گزاری جاتی. سوال کا جواب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے دور میں زیادہ کرپشن تھی. سوال کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ بھائی جان یہ میں کھڑا ہوں، یہ میں نے آپ کے سامنے یہ اپنا ڈیلیور کیا ہے. مجھے بتائیں کراچی کے نالوں سے نالہ لئی تک فوج کو کیوں صاف کرنا پڑتا ہے؟ مجھے بتائیں واپڈا فوج کو کیوں صحیح کرنا پڑتا ہے؟ مردم شماری فوج کو کیوں کرانا پڑتی ہے؟ الیکشن کے لیے فوج کو آپ کو کیوں بلانا پڑتا ہے؟ آپ کا ادارہ ہے فوج، آپ کے انڈر ہے، فوج نے آپ کی مدد کرنی ہے، لیکن صرف فوج ہی کیوں؟ سیلاب زلزلے میں آپ دوسرے دن ہی فوج بلا لیتے ہیں. قطر کویت سے اگر آپ نے تجارت کرنی ہے یا تجارتی معاہدے کرنے، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ فوج نے کرنا ہے. اگر آپ اپنے آئین پہ کام کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں حصہ لینے کا کوئی کردار نہیں، تو کام کریں نا. آپ نے ایون فیلڈ بنا لیے، آپ نے سرے محل بنا لیے، آپ نے منظور پاپڑ فروش، محبوب پھیری والا، فلودے والا ارب پتی ہو گئے، لیکن آپ نے ہمیں کیا دیا؟ ہم آپ کو نہیں پوچھیں گے تو کس کو پوچھیں؟ رانا صاحب سے پوچھتے ہیں. مجھ سے اختلاف، ایک صرف 2 جملے، مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں آپ دونوں میرے بھائی، مجھے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمیں پسند نہیں ہو، لیکن ایز اے پاکستانی یار میرے سامنے تو آپ ہو نا، آپ میرے نمائندے ہو، آپ نے آگے جا کے سارا چیزیں صحیح کرنی ہیں. اب مثال کے طور پہ میں اگر ایون فیلڈ کی بات کرتا ہوں تو میں سیاستدانوں کو برا بھلا کہتا ہوں؟ بنا نہیں ہے نہیں ہے. سرے محل آیا تھا اور بک گیا ہے نہیں ہے. جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ کیس تھا نہیں، ٹی ٹی سکینڈل نہیں تھا، پیناما لیکس نہیں تھا، پنڈورا لیکس نہیں تھا.